رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كانت مريم سيدة نساء العالمين في زمانها، وابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. صلوات پڑھیں. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی قرأت فرما کر اس خمسہ مجالس کے مستقل ذاکر مولانا نعیم عباس صاحب قبلہ اور اپنے مرحومین کو تصور کرتے ہوئے جملہ مومنات کی کوئی سر ثواب کا محترم، ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے اور پوری دنیا میں اس وقت ان دنوں ذکر معصوم عالم ہو رہا ہے اور یقیناً بڑی شان و شوکت سے یہ ذکر ہو رہا ہے اور اس تذکرے کی ایک دن انتہا یہ ہوگی کہ شمر کی طرح زہرا کا قاتل بھی پہچانا جائے گا. آج امام حسین رسول اللہ کے بیٹے تھے، فرزند کہلائے. امام حسین سیدہ شباب اہل جنہ،
لیکن جتنے لوگ امام حسین کو جانتے ہیں اتنے سب لوگ شمر کو بھی جانتے ہیں. جتنے لوگ امام حسین کو جانتے ہیں اتنے سب لوگ شمر کو جانتے ہیں کہ امام حسین کا قاتل شمر ہے. صرف اسی لیے کہ کربلا اتنی پڑھی گئی کہ شمر چھپ نہ سکا. تو ذکر زہرا بھی اتنا کر دیا جائے گا کہ ایک نہ ایک دن زہرا کا قاتل بھی پہچانا جائے گا. اسلام پڑھیں محمد. میں نے ایک کم مشہور حدیث کو عنوان کلام قرار دیا ہے. یہ حدیث بہت مشہور نہیں ہے جسے فرات ابن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت مریم سیدۃ نساء العالمین فی زمانہا. مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. ہے نہیں. مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی. جتنا زمانہ مریم کا تھا اتنے ہی زمانے تک وہ سردار تھی. نہ اپنے زمانے کے پہلے کی عورتوں کی سردار نہ اپنے زمانے کے بعد کی عورتوں کی سردار. مگر رسول نے فرمایا وَإِبْنَتِي فاطمہ اور میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. اولین زمانہ سے لے کے اور قیامت تک تمام عورتوں کی سردار ہے. سلوات پڑھے. من الاولین پہلے سے پہلے زمانے کی یعنی روئے زمین پر عہد آدم سے لے کے روئے زمین پر عہد آدم سے لے کے اور قیامت کے ایک سیکنڈ پہلے تک جتنی عورتیں پیدا ہوگی ہر ایک کی سردار زہرا ہے. ہر ایک کی. تو یعنی جناب حوا کی بھی سردار ہے, جناب سارا کی بھی سردار ہے, جناب آسیہ کی بھی سردار ہے, جناب ہاجرہ کی بھی سردار ہے, جناب مریم کی بھی سردار ہے. بات پہنچنی چاہیے. یہ حدیث رسول کوئی استثناء نہیں رکھتی. من الاولین والآخرین. تو تنہا زہرا روئے زمین پر اس بی بی کا نام ہے کہ جو اپنی ماں کی بھی سردار ہے. سلوات پڑھے. تنہا روئے زمین پر زہرا اس بی بی کا نام ہے کہ جو روز محشر اپنی ماں کی بھی سردار ہے. اپنی ماں کی بھی سردار ہے. اور صرف ماں کی سردار نہیں ہے, کسی بھی
ذات کے لیے روح زمین پر سب سے محترم دو ہی شخصیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ماں اور ایک اس کا باپ، جس کی آغوش میں کوئی ذات وجود پائے اس کے لیے پہلے ہی مرحلے میں سب سے زیادہ محترم لائق عزت یا ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یا ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے۔ جملہ پہنچنا چاہیے۔ زہرا اس بی بی کا نام ہے کہ جو اپنی ماں کی سردار ہے اور باپ سے لگتے رہا سلوات پڑھے۔ امو ابیہا اپنے باپ کی ماں تنہا بی بی ہے کہ جو ماں کی سردار ہے اور باپ کے لیے ماں کا مرتبہ رکھتی ہے، باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ تو حدیث ہے، قول لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی قول سے جو بات کہتا ہے وہ عمل میں نظر نہیں آتی۔ میں یہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی حالت دیکھا جائے تو اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ قول سے تو ارے مولانا ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، یہ قول اکثر سننے کو ملتا ہے۔ ارے مولانا آپ کی تو ہم بڑی عزت کرتے ہیں، اور بازو سے موٹر سائیکل سے گزر جاتا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کہ صاحب عزت کر جا رہے ہیں۔ دیکھیے میں مثالیں بہت تیزی سے دیتا ہوں، 20 دے دوں گا اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے۔ سلوات پڑھیں محمد۔ جو قولن کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، تو عمل سے بھی تو نظر آئے، موٹر سائیکل دھیری کر کے سلام دعا تو کر لو۔ مگر جہاں دیکھا مولانا بابو سے گزر رہے ہیں تو ایکسیلیٹر اور دبا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہیں ہمیں امروہا چھوڑ۔ ہم نے کہا 20 مثال کی لائن لگا دوں گا اور اسی موٹر سائیکل میں سلام پڑھیں محمد مگر عمل سے ظاہر نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ نے، اب میری بات آسانی سے بچوں تک پہنچ جائے گی، مصطفیٰ نے صرف قول نہیں کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، بلکہ عملاً پیش کیا کہ جب زہرا آتی نظر آئے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ سلوات پڑھے۔ کھڑے ہو کے استقبال کرنا اولاد پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا استقبال کرے، مگر رسول نے جناب زہرا کا استقبال کیا۔ تنہا بی بی جو اپنے باپ کی ماں ہے اور اپنی ماں کی بھی سردار، ایسا کیا ہے اس بی بی میں؟ میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا تم نے پہچانا نہیں زہرا کو؟ میں نے کہا پہچانوا دے۔ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ ترجمہ مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ ماسٹر صاحب گھبرا تو نہیں گئے؟
مشہور تو یہی ترجمہ ہے نا، اسی لیے میں ذرا سا کہہ گیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا نا۔ یہ ترجمہ اچھا نہیں، مجھے پسند ہی نہیں، مجھے اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، نہیں مجھے پسند نہیں یہ ترجمہ کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دیکھیے ہمارے بڑے دوست ہیں شعیب صاحب نوگامی، ان سے باہر میری بہت ساری ملاقاتیں یہاں اتفاق سے ہو رہی ہیں، باہر تو بہت ملاقاتیں، میں انہی کے حوالے سے بات پوچھا ہوں۔ لفظ حمد، اب عربی پڑھانے کا تو موقع نہیں ہے، لہجہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ لفظ حمد، حمد معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف، حمد معنی تعریف، مگر یہ لفظ مخصوص ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ حمد مخصوص ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ جو یہاں بزرگ زیادہ ہوں گے ہماری طرح کے، انہوں نے پرانی اردو کی کتاب ابر رحمت میں دیکھا ہوگا پہلا صفحہ حمد ہوتا تھا، ایسا نہیں، اور اس پہ اللہ کی تعریف کی نظم چھپی رہتی تھی، تو اوپر لفظ حمد ہی ہوتا تھا، ایک بار حمد۔ حمد کے معنی ہے تعریف، تعریف، مگر یہ لفظ تخصیص پا چکا ہے صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے، کسی انسان کی تعریف کو حمد نہیں کہا جاتا۔ بذات باری تعالیٰ کے لیے لفظ حمد مخصوص ہے، اس کے باوجود اللہ نے اپنے لیے حمد کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، کیا استعمال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اپنے لیے الحمد کہا ہے، حمد نہیں کہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے رسول کے لیے کوثر نہیں کہا ہے، الکوثر کہا ہے۔ سلوات پڑھیں عربی زبان میں رخ ہی نہیں ہے یہ، میں نے تو صرف اجاگر کیا ہے، رخ تو پہلے سے موجود ہے، ہم نے صرف اجاگر کیا۔ عربی زبان میں لفظ بغیر الف لام کے اور معنی دیتا ہے، اور الف لام کے ساتھ اور معنی دیتا ہے۔ مدینہ اور معنی دے گا، المدینہ اور معنی دے گا، ناصر اور معنی دے گا، الناصر اور معنی دے گا۔ توجہ ہے، یہ الف لام جو ہے اس کے اوپر یہ لفظ کو اپنے عجیب کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ملا کے کل کوثر کہا جاتا ہے۔ لفظ اصلاً کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ اگر ہم صرف کوثر کہیں گے تو اس کا مرتبہ گھٹے گا۔ تو سلوات پڑھ لے بابا۔ کثیر کا مبالغہ ہے۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟
جس میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے، بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے، اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی عام شاعر کو انیس وقت کہہ دیا جائے، ہے نا، جس نے ایک بھی مرثیہ زندگی میں نہ کہا ہو، اسے انیس وقت کہنا اس کے لیے مبالغہ ہے، میر صاحب کی توہین ہے۔ سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ تو مبالغہ جیسے کسی کو بڑھا چڑھا، کثیر کا مبالغہ ہے کوثر، الکوثر نہیں، کثیر کا مبالغہ ہے کوثر۔ کثیر کسے کہتے ہیں؟ کثیر کے معنی ہوتے ہیں زیادہ، ہے نا، کثیر کے معنی زیادہ، زیادہ کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ مجھے کچھ الگ الگ لہجے میں آج آپ سے بات کرنی ہے، پہلے ہی دن بڑے دن بعد سابقہ پڑھا، میرا لہجہ بدلا۔ کثیر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی چیز کثیر کہلاتی ہے قلیل کے مقابلے میں۔ اگر قلیل سامنے نہ ہو تو کثیر کچھ نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ گھبرا تو نہیں کہ اس لہجے سے، ورنہ لہجہ آسان کر سکتا ہوں۔ کثیر کوئی چیز نہیں ہوتی، قلیل کے مقابلے میں کثیر۔ جس آدمی کے جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے اور ضرورت مند ہے، اسے 1000 روپے دیے کہ بھئی ذرا سا امروہہ چلے جاؤ، خوش ہو جائے گا۔ 200-500 کی نوٹ دیکھ کے خوش ہو جائے گا، اس کے لیے 1000 روپیہ کثیر ہے، کیونکہ اس کے جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے۔ مگر جو 25-50 ہزار جیب میں رکھے ہو، اس سے کہ بھیا یہ 1000 روپیہ لو اور ذرا امروہہ چلے جاؤ، تو وہ نکال کے کہے گا ہم 1500 دے رہے، تم خود چلے جاؤ۔ اب کیا ہو گیا؟ اب 1000 کی کوئی ویلیو نہیں رہی، اس لیے کہ 25-50 ہزار کے مقابلے میں وہ قلیل ہو گیا۔ ایک آدمی کے لیے کثیر ہے، ایک آدمی کے لیے قلیل ہے۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دے تو میں عرض کروں، 1-1 لاکھ کروڑ کا تو ہندوستان میں گھوٹالہ ہو جا رہا ہے۔ 1-1 لاکھ کروڑ، قسم سے اگر میں قلم و کاغذ دوں تو آپ لکھ نہیں سکتے۔ 5-6 بار گنیں گے کائی دہائی، تب جا کے وہ صحیح لکھا ہے، ورنہ 1-0 گڑبڑ ہوگا، ہے نا۔ ہمیں بتائیے گا نہیں، گھر پہ ایک بار ٹرائی کریے گا، 1 لاکھ کروڑ ہاں لکھ کے کوشش کریے گا تو پتہ تو چلے گا زیرو کتنے آتے ہیں۔ 1 لاکھ کروڑ کثیر ہے کہ کوثر ہے؟ کوثر نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو کہاں لانا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھے ہیں۔ 1 لاکھ کروڑ بھی کوثر نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں گنتی 2 لاکھ کروڑ کی موجود ہے، اس کے مقابلے میں 5 لاکھ کروڑ کی موجود ہے نا۔ تو یہ 1 لاکھ کروڑ بھی کوثر نہیں ہے، کثیر ہے، کوثر نہیں ہے۔ جملہ سنبھالیے، آپ کو میں امتحان میں رکھ کے جملہ دے رہا ہوں، جب تک کوئی شے گنی جا سکے کثیر ہے، کوثر نہیں ہے۔ جب تک گنتی بن جائے کثیر ہے، کوثر نہیں ہے۔ کوثر اسے کہتے ہیں جسے گنا ہی نہ جا سکے۔ کثیر ہے، کوثر نہیں ہے، تو پھر کوثر کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں میں آپ کو کہاں تک ساتھ لا پایا، پھر کوثر کسے کہتے ہیں؟
در پہ آ جائے اسے الکوثر کہتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں کوثر کا ترجمہ تو ہے، الکوثر کا ترجمہ نہیں ہے۔ کوئی لفظ مبالغہ دنیا کی ہر زبان میں ہے، مگر جب اس پہ استغراق کا الف لام آ جائے کوثر پر، تو دنیا کی کسی زبان میں اس لفظ کے برابر کا لفظ نہیں ہے، اس لفظ کے برابر کا لفظ نہیں ہے۔ اور یہ الکوثر اسی طرح جملہ پڑھنا چاہیے، اور یہ الکوثر اسی طرح قرآن میں ایک لوتا ہے جس طرح زہرا ایک لوتی ہے۔ قرآن نے اس لفظ کو 2 بار ذکر نہیں، اس طرح زہرا ایک لوتی، اسی طرح الکوثر ایک لوتا، کیونکہ الکوثر کی مصداق جناب زہرا، جس لفظ کا مصداق زہرا، جس لقب کی مصداق زہرا ہے، تو جس کے لقب کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، اس کی ذات کا تعارف کیسے ممکن ہے؟ سلوات پڑھے میرے حبیب، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، فصلی لربک کا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں، وانحر، اور قربانیاں پیش کریں۔ اللہ نے الکوثر کہہ کے کیا دیا، یا یہ اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے، کافر کو نہ سمجھ میں آئے گا، نہ اسے کوئی پرابلم ہے، دیا اللہ نے، دیا مصطفیٰ نے، کافر کو کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں۔ فصلی لربک، میرے حبیب آپ کو میں نے الکوثر دیا ہے، تو دیا ہے تو کچھ لوں گا بھی تو بدلے میں، دینے کے ساتھ دینے کا ایک معاملہ بنتا ہے، کچھ دیا ہے تو کچھ لیں گے، تو ہم نے الکوثر دیا ہے، آپ عبادت کیجئے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کیجئے۔ نبی جتنی نماز پڑھتے ہیں وہی بہت زیادہ ہے، نبی پہ 51 رکعت نماز واجب ہے، مفتی پہ 70 رکعت واجب ہے، جملہ محسوس کیجئے، نبی پہ 51 رکعت نماز مستحب نماز نبی پر واجب ہے، نبی واجب کی طرح پڑھتے ہیں، تو نبی پہ تو 51 رکعت واجب ہے، اور مفتی پہ 70 رکعت واجب ہے۔ یہ 70 رکعت والا 51 رکعت والے کو اپنے جیسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے اچھا، نبی اور نماز بڑھاتے تو کافر کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، نبی اپنی پیدائش کے دن سے قربانی دے رہے ہیں، اب یہ الگ موضوع ہے کبھی اور کے لیے، پیدائش کے دن سے نبی قربانی دے رہے ہیں، اور آخری دم تک دے گے قربانی۔ اللہ مزید کہہ رہا ہے قربانیاں دیجیے، تو نبی قربانیاں دیں، کافر کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، قربانی دیں گے تو وہ جانیں گے، اللہ کے لیے دیں گے تو اللہ جانے گا، کافر کو کوئی پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو پھر کیسے لکھ دیا جب
سورہ کوثر آویزہ ہوا تو پھر کیسے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر؟ یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بچوں کے لیے عرض کروں 70% قرآن مکہ میں آیا، 13 برس میں 70% قرآن تقریباً آیا، 30% قرآن مدینے میں آیا، 70% قرآن سن کے بھی کافر نے نہیں مانا یہ اللہ کا کلام۔ بات پہنچ رہی ہے؟ 70% قرآن سن کے بھی 70% قرآن سن کے بھی کافر نے نہیں مانا کہ یہ اللہ کا کلام۔ ان 3 آیتوں میں کیا کمال ہے؟ کچھ خاص بات تو ہے کہ جیسے ہی 3 آیتیں آویزہ ہو گئی تو انہوں نے تحریری اعتراض کیا کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تحریری اعتراض لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو خاص بات اس میں کیا ہے؟ کوثر نبی جانے، اللہ جانے، قربانی نبی دے، نماز نبی پڑھے، کافر کا مسئلہ کہا ہے اس میں؟ کافر کا مسئلہ ہے 30 آیت میں، اور وہ ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک سلوات پڑھ لینا۔ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے حبیب جس نے آپ کو ابتر کہا ہے وہ خود ابتر ہے، وہ خود ابتر ہے۔ عزیزوں، شان زہرا کو سمجھنا ہوگا۔ میں اسی زاویے سے گفتگو اسی لیے کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی ذات جو پنجتن میں رکھ کے بھی منفرد ہے، سمجھیے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ پنجتن میں رکھ کے بھی، پنجتن میں رکھ کے بھی منفرد ہے۔ پھر جو نہ دوہرا رہا، پنجتن میں رکھ کے بھی منفرد ہے۔ مولا کائنات منفرد نہیں ہے پنجتن میں، مولا کائنات پنجتن میں رہ کے منفرد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے خود کہا انا وعلی من نور واحد، ہماری ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، تو دونوں ایک ہی کے ٹکڑے ہو گئے تو منفرد نہیں ہوئے نا۔ امام حسن اور امام حسین بھی منفرد نہیں ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جیسے حسن سردار ویسے حسین سردار، تو منفرد نہیں ہے نا۔ زہرا کی کوئی تمثیل ہے؟ بھئی کہاں رہ گیا؟ جناب زہرا کی کوئی تمثیل ہے؟ تو جناب زہرا کی کوئی تمثیل نہیں ہے۔ تو جب جناب زہرا کی کوئی تمثیل نہیں ہے تو جناب زہرا کے خم کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں بس اتنی سی رعایت برت دیجیے، اتنی سی رعایت برت دیجیے کہ ولیمہ کھا کے مجلس میں مت آئیے، یا مجلس کر کے ولیمہ نہ کھائیے۔ بات پہنچ گئی؟ یہ کتنا عجیب سا نہیں لگے گا کہ ہم دوپہر میں ولیمہ کھائیں، رات میں شہادت کی مجلس کریں، یا رات میں مجلس میں شریک ہوں، یہاں سے اٹھ کے جائیں اور ولیمہ کھائیں۔ تو یہ دونوں بہت
سوٹیبل نہیں ہے. لہذا ولیموں کو ان مجالس سے ذرا سا ہٹانا چاہیے. صلوات پڑھیے شادی بھی نہیں ہوتی ہے ماشاءاللہ. تمام دنیا کے لیے ہے. یہ مجلس یہی کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں پوری دنیا کے لیے. صلوات پڑھے کہ قرآن کی یہ تیسری آیت کافروں کو بہت کھٹتی ہے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ نے مولانا جو آخری قطعہ پڑھا تھا کہ تبرہ مخصوص قراروں کے لیے اتارا گیا. تبرے کا لہجہ بھی قرآن ہی نے دیا ہے. مقام فکر ہے اگر کسی شریف آدمی کو کوئی بدتمیزی کے الفاظ کہتا ہے تو وہ شریف آدمی وہی لفظ دہراتا نہیں. متوجہ ہے نا؟ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی محنت پہ مثال نہیں دے سکتا. نیچے ملیے گا تو مثال دے دوں گا. کوئی بدتمیز آدمی اگر کسی سے بدزبانی کرتا ہے تو شریف آدمی اسی لفظ کو دہرا کر نہیں ہے. شریف آدمی کیا کہتا ہے؟ تم بات کرنے کے قابل نہیں ہو. وہی لفظ نہیں دہراتا. کہتا تم بات کرنے کے قابل نہیں ہو. آج سے میں تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا. آج کے بعد میں تمہارے دروازے سے نہیں گزروں گا. یہی سب کہتا ہے، لفظ دہراتا نہیں. کافر نے رسول کو ابتر کہا، رسول نے جواب میں کچھ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ تو بڑا بدتمیز ہے، نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ آج سے میں تیری صورت نہیں دیکھوں گا. یہ بھی نہیں کہا کہ آج میں تیرے راستے سے نہیں گزروں گا. کچھ نہیں کہا. لفظ ابتر سنا نبی نے اور اپنے گھر بیٹھ گئے. نبی پہ کوڑا پھینکا گیا، نبی روئے نہیں. نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی روئے نہیں. نبی پہ نماز کی حالت میں عین کعبے کے سامنے اونٹ کی اوجڑی لا کے اوپر ڈال دی گئی، نبی روئے نہیں. مگر کافر نے ابتر کہہ دیا تو نبی رو دیے. اور کیا یہ لفظ اتنا بدترین ہے اور اتنا ذات نبوت کے لیے تکلیف دہ تھا کہ ابتر سننے کے بعد نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نبی لوٹ کے گھر آئے، دروازہ بند کر دیا، گھر کے اندر بیٹھ گئے. دوسرے دن بھی نبی نہیں نکلے، تیسرے دن بھی نبی ہدایت کے لیے نہیں نکلے کہ لفظ اتنا تکلیف دہ تھا نبی کے لیے. ہے نا؟ اب تک میں نے 25 بار لفظ اب تک پڑھا، نہ ہمارے اوپر کوئی اثر مرتب ہوا نہ آپ پر، کیونکہ ہمارے لیے یہ مانوس زبان نہیں ہے. مگر نبی کی تو یہ مانوس زبان ہے. عربی جانتے ہیں نبی کے دل پر اتنا اثر مرتب ہوا کہ 3 دن نبی گھر سے نکلے نہیں. اب متوجہ ہے تو میں جملہ حوالے کروں. تیسرے دن اللہ نے کہا میرے نبی آپ لفظ
مقید ہو گئے ہیں، ابتر آپ نہیں ہے، آپ کو تو میں نے الکوثر دیا ہے۔ یہ لفظ ابتر کے مقابلے میں آیا ہے، میرے نبی ہم نے تو آپ کو الکوثر دیا ہے۔ اب اگر اس لفظ کی گرانی سمجھنی ہے تو میں جملہ حوالے کروں کہ جب کافر نے ابتر کہا تو ہدایت تین دن رک گئی، اللہ نے الکوثر کہا تو ہدایت نے 1400 سال پورے کر لیے۔ سلام علیکم۔ ہدایت نے 1400 سال پورے کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے الکوثر۔ میرے نبی آپ ابتر نہیں، آپ ابتر نہیں، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر اسی جگہ آؤں آپ کو دیکھیں، شریف آدمی لفظ دہراتا نہیں ہے۔ کہاں رہ گئے آپ؟ لیکن محنت ضائع نہیں کیجیے۔ شریف آدمی، یہ لفظ ابتر قرآن کا لفظ نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا دیا ہوا لفظ نہیں ہے، یہ لفظ کافر کا دیا ہوا ہے، جسے قرآن نے بتا کے آیت بنا دیا۔ بتا کے آیت، پھر بھی میں دہرا رہا ہوں کہ شریف آدمی لفظ دہراتا نہیں۔ نبی نے تو کچھ نہیں کہا مگر قرآن نے وہی کہا جو کافر نے کہا تھا۔ قرآن نے وہی کہا، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں کافر سے کیے ہوئے لفظ کو دہرانے پر قرآن سے پوچھوں، قرآن ارے تو قرآن ہے، لفظ بدل دے تو قرآن جواب دے گا، میں لفظ بدل دوں مفتی معنی بدل دے گا۔ تعبیر بدل دے گا، معنی بدل دے گا، اس لیے میں لفظ بدلوں گا نہیں، وہی لفظ دہراؤں گا جو کافر نے کہا، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے حبیب، جس نے آپ کو ابتر کہا ہے، جس نے آپ کو ابتر کہا ہے، اسے ہم خود ابتر بنا دیں گے۔ یہ تیسری آیت ہی کافر کو کھٹک گئے۔ پہلی دوسری آیت کا اس کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ معصوم عالم کی ولادت ہے 5 بعثت کو، یعنی تبلیغ کے 5ویں سال، 5 سال سے رسول کا تبلیغ جاری ہے، اور رسول کے گھر میں نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی کلی۔ تم لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے نبی کو 2 بیٹے دیے تھے، قاسم اور عبداللہ، دونوں اللہ نے مانگ لیے، مصطفیٰ نے دے دیے۔ تم لوگ سمجھ رہے ہیں؟ مر گئے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ موت امتیوں کے آتی ہے۔ دونوں بچے مر گئے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لفظ کے دلائل میں بہت سی باتیں ہیں، مگر ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، ہو جائے گا۔ مر گئے نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے مانگے، نبی نے واپس کر دیے۔
مرتے اس کے یہاں ہے جہاں ملک الموت بغیر پوچھے جاتے ہیں۔ سلوات پڑھ لے گا کوئی بیٹی نہیں، آنگن سناٹا ہے۔ یہاں تک کہ نبی نے ہدایت بھی شروع کر دی اور 5واں سال آنے کو ہو گیا اور نبی کا آنگن سناٹا ہے۔ اسی لیے کافر نے ابتر کہا، کافر نے ابتر کہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے حبیب آپ کو تو اپنے کوثر دیا، آپ ابتر سے کیوں پریشان ہیں؟ ابتر تو ہم اسے بنائیں گے جس نے آپ کو ابتر کہا ہے، آپ کی شان میں جس نے کہا ہے ہم اسی کو ابتر بنائیں گے۔ جیسے ہی یہ آیت پڑھی کافر نے ایک بار، اب جملہ دہرائیں گے نہیں، جملہ پڑھنا چاہیے، کافر نے ایک بار مصطفیٰ کا آنگن دیکھا جہاں نہ کوئی پھول نہ کوئی کلی، سناٹا ہی سناٹا۔ پھر کافر نے اپنا آنگن دیکھا جہاں جائے جو نہ جائے سینکڑوں بیٹے سینکڑوں بیٹے ہیں۔ پر اسی پہ حیرت ہوئی کافر کو کہ یہاں تو سینکڑوں بیٹے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اب تک، تو اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے اختیار میں موت و حیات ہو۔ صلوات اس نے تسلیم کر لیا، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا دعویٰ بشر نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا دعویٰ وہی کرے گا جو خالق موت و حیات ہو، جو خالق تقدیر کائنات ہو، اور خالق تقدیر کائنات آواز دے رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ذات معصوم عالم، میں نے اس کیا نا کہ بالکل منفرد ذات، بالکل منفرد ذات، لیکن ایک باپ کے لیے بہت توجہ، ایک باپ کے لیے کس قدر مشکل ہے کہ وہ برسر عام اپنی بیٹی کی تعریف کرے۔ جملہ پہنچا؟ کیا دنیا میں کسی باپ کو دیکھا آپ نے، کسی دھرم و مذہب کے، کسی تہذیب کے، کسی باپ کو دیکھا کہ برسر عام سڑک کے لوگوں کے سامنے کہے ہماری بیٹی بڑی پڑھی لکھی ہے، ہماری بیٹی بہت ہنر مند ہے، ہماری بیٹی بہت عقل ہے؟ دیکھا کسی باپ کو کہتے ہیں؟ ایک باپ کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ برسر عام تو برسر عام خاص لوگوں میں بھی اپنی بیٹی کی تعریف اس طرح نہیں کرتا۔ بہت تعریف کرنے پہ آئے گا تو اپنے بھائیوں سے تعریف کر دے گا، ماشاءاللہ کی بھتیجی نے ٹاپ کیا ہے بھائی، بہت
اچھا نمبر حاصل کیا، کبھی چوراہے میں کھڑے ہو کر دیکھتے کہتے ہوئے سنا ہماری بیٹی نے ٹاپ کیا ہے، میں کہتا ایک باپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی باہنر بیٹی کا تعارف برسر عام کرائے، ٹھیک، مگر ایک رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ جزو رسالت کو پہچانوائے۔ نہیں جملہ پہنچا، برابر کا جملہ پہنچا ہے۔ باپ ہونے کے لیے مشکل ہے نبی کے لیے کہ وہ جناب زہرا کا تعارف کرے، مگر رسول ہونے کی بنیاد پر نبی پہ واجب و لازم ہے کہ وہ جزو رسالت کو پہچانوائے۔ اس لیے کہ اگر جز کو کل نہیں پہچانوائے گا تو جز کی حق تلفی ہوگی۔ اب سوچئے رسول کے لیے کتنا مشکل ہو گیا۔ رسالت کا مطالبہ ہے، منصب رسالت کا مطالبہ ہے کہ پہچانوایا جائے۔ باپ ہونے کے لیے مجبوری یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو کیسے پہچانوائے۔ نبی کو عہدہ بڑا بھی ہونا ہے اور پدر کی حرمت کو بچانا بھی ہے، اسی لیے نبی نے بڑا آسان تعارف کر دیا، آواز دی، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کہاں رہ گئے آپ؟ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اب علی کو دیکھتے جاؤ، زہرا سمجھ میں آتی جائے گی۔ جو سخاوت علی کی ہے وہی سخاوت زہرا کی ہے، جو جرأت علی کی ہے وہی جرأت زہرا کی ہے، جو شہامت علی کی ہے وہی شہامت زہرا کی ہے، جو فضیلت علی کی ہے وہی فضیلت زہرا کی ہے، جو علم علی کا ہے وہی علم زہرا کا ہے، جو بلاغت علی کی ہے وہی بلاغت زہرا کی ہے۔ اب ایک جملے سے سن لیں، ایک طرف نہج البلاغہ رکھ لیں، ایک طرف خطبہ صدق رکھ لیں، خود ہی سمجھ لیں کہ بلاغت کی شان کیا ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کفو، زہرا کا عنصر، زہرا کے برابر کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تعارف ہو گیا نا، کیونکہ علی ظاہر ہے کہ باہر کی شخصیت ہے، علی کو دیکھتے جاؤ زہرا سمجھ میں آتی جائے گی۔ جزو رسالت کا تعارف بھی ہو گیا، پدریت کی حرمت بھی بچ گئی، منصب کا حق بھی ادا ہو گیا، پدریت کی لاش بھی رہ گئی۔ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ علم زہرا کیا ہے؟ یہ روایت شیخ نے لکھی، شیخ سے جب بھی شیخ کہا جائے تو شیخ صدوق قرار ہوتے۔ جناب سلمان سے رسول نے کہا، سلمان یہ سوالی آیا ہے اسے لے کے زہرا کیا چلے جاؤ۔ یہ سوالی آیا ہے سوال کرنے کے لیے، مطالبہ ہو سکتا ہے، زہرا کیا لے کے چلے جاؤ۔ سلمان لے کے چلے آئے۔ غالباً پیام عظمی کا ہے یہ بتا، شعر میں پڑھتا نہیں مگر ابھی ہٹ کر گیا کہ اس وقت پڑھے محمد والا کیوں چلے آتے ہیں سائل
ایک فاقہ کش کے گھر، سائل فاقہ کش کے گھر، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ کیوں چلے آتے ہیں سائل؟ ایک فاقہ کش کے گھر، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ اے روایت کے اسیروں، لو درایت کی خبر، سب غنی تھے نام کے، حاجت روا کوئی نہ تھا۔ درایت کہتے ہیں منظر کو، حالات کو، منظر کو، ظاہر کو۔ مسجد نبوی بیچوں بیچ شہر میں، جو بھی سائل باہر کا آئے گا پورا شہر پار کرے گا تب مسجد میں آئے گا۔ کوئی کھلا دروازہ ملے ہی نہیں، کہتا اللہ کے نام پہ دے دو۔ خرید بہت سے تھے، آیا سیدھے رسول کے پاس۔ رسول نے کہا سلمان اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، لے جاؤ زہرا کے یہاں۔ سلمان نے کیا کہ زہرا کے پاس میں علم میں زہرا پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور جہاں میں نے گفتگو چھوڑی تھی کہ جز کا تعارف بھی ضروری ہے، جز اور علم کے درمیان یہ بات مکمل کر کے گفتگو تمام کرتا ہوں۔ سلمان لے کے آ گئے، بی بی آپ کے بابا نے بھیجا ہے، شاعر ہے، اس کی حاجت ہے۔ معصوم عالم نے کہا سلمان گھر میں فاقے ہیں، کچھ بھی سے دینے کے لیے نہیں۔ اب مجھے سلمان کیا کرے، چھپ رہنے کے علاوہ؟ اب تو ششو پنج میں ہو گئے نا، رسول نے بھیجا ہے لہذا لے کے آئے ہیں، اپنے سے تو لائے نہیں۔ زہر کہیں گھر میں کچھ ہے نہیں تو نہ اسے لے جا سکتے نہ کھڑا چھوڑ سکتے۔ بی بی نے کہا سلمان مگر گھبراؤ نہیں، میں کوئی صورت نکالی تھی۔ متوجہ ہو جائیے، گفتگو اپنے اختتام پہ پہنچ گئی۔ سلمان کھڑے ہوئے تھے، معصوم عالم نے اپنی پیوندار چادر اتاری اور تہ کر کے سائل کے حوالے کر دی، اور کہا اس چادر کو لے جا کے فروخت کر دے۔ سائل نے جو چادر دیکھی تو کپڑے میں پتے کا پیوند، لیف خرما کے پیوند، یہ روایت کی وجہ سے کپڑے میں پتے کا پیوند۔ اصل میں اسے پڑھنے کے لیے چادر اور ردا کی تفصیل و تاریخ پڑھنے کے لیے اس وقت کا مدینہ اور مکہ پڑھنا پڑے گا۔ کپڑا اس وقت سونے سے زیادہ مشکل تھا۔ اس زمانے میں سونا آسانی سے مل جاتا تھا، کپڑا نہیں ملتا تھا۔ کپڑا روم میں بنتا تھا اور روم سے جاتا تھا مکے اور مدینے بکنے۔ اب روم کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، گوگل پہ سرچ کر لیجیے گا۔ اور کہنا اسی لیے رومن امپائرز نے اپنے کپڑا ادیوگی کو مذہبی سیاست کی بنیاد پہ بھی اپنایا اور حکومت اسلامیہ کو برباد کرنے کے لیے بھی یوز کیا تھا اپنے ہی کپڑا ادیوگ کو۔ ابھی تاریخیں ہیں آگے کی، کپڑا مشکل تھا۔ چادر دے دی معصوم عالم نے، فقیر نے چادر دیکھی تو گھبرا گیا کہ بی بی یہ خریدے گا کون؟ ایسی چادر تو کوئی غریب سے غریب بھی نہیں پہنتا۔ معصومہ نے کہا کہ یہ چادر لے جا فلاں چوراہے پر اور وہی جا کے بیچنا، کہیں اور مت بیچنا۔ ایک مخصوص مقام بتایا، اسی چوراہے پہ جا کے بیچنا، اور چھپانا نہیں، بتا کے بیچنا کہ یہ پھٹی پیوندار چادر ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو تو لے لے۔ حکم تھا اتنا بھی ظاہر کر لے کے آ گیا چادر، اسی چوراہے پہ آواز دی
ایک پیوندار چادر ہے، پتے کا پیوند ہے، کسی کو چاہیے ہو تو لے دے۔ ایک دو لوگ گزرے، دیکھا، آگے بڑھ گئے، اور لینے لائق کیوں نہ نہیں لگی، تو وہ شرما گیا، اس نے چادر لپیٹ کے چھپائی، اور اب چھپا کے اس نے آواز دی، ایک پیوندار چادر ہے، کسی کو ضرورت ہو تو لے لے۔ سامنے جنگلہ کھلا بلڈنگ کا، 2 مالا بلڈنگ کا جنگلہ کھلا، اور اس میں سے ایک شخص نے گردن نکالی جس کے گلے میں سونے کا ہار، ہاتھوں میں سونے کا کنگن تھا، اور اس کا نام شمعون یہودی تھا۔ آج تک بیچارہ یہودی پڑھا جاتا ہے، جبکہ یہ مسلمان بھی ہوا ہے، اور جنگ صفین میں مولا کائنات کی طرف سے شہید بھی ہوا ہے، مگر پڑھا اس لیے جاتا ہے تاکہ روایت مرنے نہ پائے۔ اس نے جو گردن نکالی کا بھئی کیا بیچ رہا ہے، ساتھ دیجئے گا جملے کا، اس نے جو سونے کا ہار گلے میں دیکھا، کنگن سونے کا، تو ڈر گیا، کہنے لگا بھئی آپ کے اسٹینڈرڈ کا سامان نہیں، میں جو بیچ رہا ہوں آپ کے لائق نہیں ہے، آپ کے استعمال کے لائق نہیں ہے، معمولی چیزوں کو بتا تو کیا بیچ رہا ہے، کیا بتایا جو کہ آپ کے لائق نہیں ہے، تم کیا بتایا آپ کو۔ شمعون نے کہا بھئی کھڑے رہنا، نیچے آیا، آنے کے بعد کا دکھاؤ کیا چیز ہے، اس نے چادر دکھا دی، کبھی میں آپ کے لائق تو چادر دیکھی، تو اس نے اپنے جیب سے ڈائری نکالی، نکالنے کے بعد اس کے اوراق پلٹے، پھر ڈائری بند کر کے جیب میں رکھی، اور سائل سے پوچھا یہ بتا یہ چادر کس کی ہے؟ اس نے کہا بھئی میں بیچ رہا ہوں تو میری ہے، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، سچ بتا یہ چادر کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ چادر مسلمانوں کے، یہودیوں کا محلہ ہے نا، مسلمانوں کے نبی کی بیٹی نے مجھے بیچنے ہی کے لیے دی ہے، کہ اب تو صحیح کہہ رہا ہے، میری ڈائری میں یہی لکھا ہے کہ مسلمانوں کا نبی جو ساری کائنات کا مالک ہوگا، اس کی بیٹی کی چادر پیوندار ہوگی۔ یہ بتا تو اس کی کیا قیمت لے گا؟ کہاں وہ 1 درہم کی بھی مہنگی تھی، کہاں وہ شمعون کہہ رہے بتا تو کیا قیمت لے گا؟ کہا میں مقروض ہوں شہر میں، چاہے توقف ادا کر کے مدینے سے جاؤں، مقروض نہ جاؤں، اور دوسرے مجھے سفر کا خرچہ مل جائے کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ شریف صاحب تھا، شمعون نے اس کو ساری رقم ادا کی، چادر کو لیا، ریشمی کپڑے میں اسے لپیٹا، حریر میں، ریشم میں، سلک میں، سلک کی ایک چادر میں اس چادر کو لپیٹا، لپیٹنے کے بعد سر کے اوپر رکھا، اور سر پہ رکھ کے رسول کی خدمت میں آیا، سر پہ رکھ کے رسول کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد وہ چادر تحفتاً پیش کر دی۔ رسول نے جیسے ہی، رسول تحفہ لیتے تھے، جیسے ہی تحفتاً پیش کی، رسول نے وہ چادر دی اور اسے کھولا، اور بیٹی کی چادر دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رسول رونے لگے، ایک ہی جملہ کہا، میری بیٹی کی چادر سرے بازار پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، میری بیٹی کی چادر سرے بازار پہنچ گئی، آقا چادر بکنے گئی تو آپ کو گوارا نہ ہوا، ارے آپ سے نوازیا، کبھی بازار قربا، کبھی بازار شاہ۔ رسول کو جو روتے دیکھا تو شمعون نے ہاتھ
چھوڑنے کے بعد کا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ مجھے شرم سی محسوس ہو رہی ہے، میری بیٹی کی چادر سر بازار بکنے گئی۔ شمعوں نے کہا نہیں آقا، نہیں، آپ کی بیٹی کی چادر بکنے نہیں گئی تھی، مجھے مسلمان بنانے کے لیے نکلی تھی۔ یہ زہرا جزو رسالت ہے، گھر میں بیٹھ کے تبلیغ کر رہی ہے اور یہودیوں کو مسلمان کر رہی ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہیں اس طرح کے۔ جناب زہرا کی چادر نکلی تھی مگر شمعون کو مسلمان کرنے کے لیے۔ آقا اگر یہ چادر نکلی نہ ہوتی تو مجھے اسلام نصیب نہ ہوتا، کیونکہ میرے بزرگوں نے جو مجھے ڈائری دی ہے، لکھ کے ترغیب دی ہے، اس میں یہی لکھا ہے کہ نبی دنیا کا مالک ہوگا مگر اتنا منکسر ہوگا کہ بیٹی کی چادر پیوندار ہوگی۔ آقا مجھے ہدایت کے لیے یہی منظر ضروری تھا۔ جزو رسالت بھی ہے اور علی کی طرح زہرا عالمہ۔ بس گفتگو میں نے ازادہ کو تمام کر دی۔ زہرا علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہ تھا۔ علی کتنے جری ہیں، علی کتنے بہادر ہیں، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جتنے جری اور بہادر علی ہیں، زہرا بھی اتنی ہی جری، اتنی ہی باہمت، اتنی ہی بہادر ہے۔ اگر اسے محسوس کرنا ہے تو میں 2 جملے پڑھوں گا، وہی مصائب ہوں گے۔ جس کی 3 پسلیاں دودھ کے کلیجے میں پیوست ہوں، ازاداروں سے ایک سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اتنی اذیت کے باوجود زہرا گھر سے نکل گئی ابوالحسن کی حفاظت کے لیے۔ میرے پاس لفظیں نہیں ہیں، نہ پڑھ سکتا نہ آپ کو محسوس کرا سکتا۔ زہرا در و دیوار کے درمیان پھس گئی۔ ہر روایت میں لکھا محسن شہید ہو گیا، محسن شہید ہو گیا۔ معلوم ہے یہ نام رسول خود رکھ کے دنیا سے گئے تھے کہ بیٹی جو تیرے یہاں بچہ آنے والا ہے اس کا نام محسن رکھنا۔ محسن اپنی باطنی عمر پوری کر رہے تھے کہ محسن قتل کر دیے گئے، گھر میں بیٹے کا لاشا پڑا ہے، شوہر کے گلے میں ریزوان ظلم ہے۔ زہرا نے آواز دی، اے فضہ میری چادر درست کرو، ابوالحسن کی حفاظت کرنی ہے۔ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور زہرا نے چادر درست کی، کروائی فضہ سے اور گھر سے باہر نکل گئی۔ روایت کہتی ہے علی کو کھینچا جا رہا تھا، زہرا پسلی پکڑے پکڑے پیچھے پیچھے پہنچی، علی کا پچھلا دامن ہاتھ میں آیا تو دامن کو کھینچ کے کہا خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ ازاداروں یہ جملہ کہا اور ادھر خدا میں ظالم نے زہرا کے ہاتھ پہ تلوار کا
مسجد نبوی بلند ہو رہی قیامت کے آثار وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب وإنا لله وإنا إليه راجعون. آنے والے تجھے محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما. آنے والے تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما. آنے والے ہم سب کو توفیقات نیک عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.